عرض کر رہا تھا آج کا عنوان تو ہے ذکر حبیب اور ذکر احباب حبیب۔ کہ ربیع الاول ہے سن 1430 ہجری کا۔ کون سا مہینہ ہے بھائی؟ بولو، ربیع الاول ہے سن 1430 ہجری کا۔ 1483 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہے۔ صرف ولادت نہیں ربیع الاول میں، ولادت بھی ربیع الاول میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا، مکے میں پیدائش ہوئی تو ربیع الاول ہے، اور پھر میدان نبوت میں آئے، پہلی بار وحی کا نزول ہوا تو ربیع الاول تھا۔ آپ کہیں گے قرآن کا نزول تو رمضان میں ہوا، ہاں وہ رمضان کی ایک رات میں لیلۃ القدر میں پورا قرآن نازل ہوا۔ کہاں سے کہاں تک؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک۔ لیکن وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر، قلب مبارک پر جو قرآن کریم کا نزول ہوا 23 برس میں، وہ شروع ہوا آپ کی عمر مبارک کے 40ویں ربیع الاول سے۔ سمجھ آئی بات؟ اس دنیا میں تشریف لائے تو مہینہ ربیع الاول، اور میدان نبوت میں آئے تو مہینہ ربیع الاول، وحی کا نزول ہوا مہینہ ربیع الاول، اور پھر ہجرت فرما کر مدینے کو منور بنایا تو مہینہ ربیع الاول۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا۔ آپ نے ہجرت فرمائی کہ نہیں؟ بولو بھائی، ہجرت کو مانتے ہیں؟ جو ہجرت کو مانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ یہ سارے مانتے ہیں، کوئی منکر نہیں ہے نا؟ الحمدللہ۔ لیکن یہ ساتھ سمجھ بھی لو، ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا۔ جو کہتا ہے مکہ چھوڑا ہی نہیں، وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، وہ ہجرت تو نہیں مان سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو وہی مانے گا نا جو یہ مانے کہ مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینے تشریف لے گئے، مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے گئے، جا کر مدینے کو منور بنایا۔ جو مکے سے جانا مانے، مدینے آنا مانے، وہی ہجرت مان سکتا ہے نا۔ جو مدینے سے جانا نہ مانے، مکے سے جانا نہ مانے، مدینے آنا نہ مانے، کہے نہیں وہ تو وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، وہ ہجرت کیسے مانے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا منکر ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بچو اس بے ادبی سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پہلے ہے، ہر عمل بعد میں ہے۔ کبھی کبھی دوستی کے رنگ میں دشمنی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تعریف کے رنگ میں توہین ہو جاتی ہے۔ جو کہے آپ کو سب پتا سب پتا سب پتا، وہ تو وحی کے نزول کا منکر ہے۔ سب پتا تھا تو اللہ نے کیا بتایا؟ پھر جبریل کیا لاتا تھا؟ قرآن کریم نے بار بار یہ کیا فرمایا؟ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا۔ تلک من انباء الغیب، یہ قصہ ہے غیب کی خبروں میں سے۔ نوحیہا الیک، آپ کی طرف ہم اسے وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا، ہمارے آج اس بتانے سے پہلے نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا۔ سب پتا سب پتا سب پتا کہنے والا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے نزول کا منکر ہوگا، قرآن کریم کے نزول کا منکر ہوگا، سب پتہ صرف اس ذات کو ہے جو بے کل شیء علیم ہے۔ ہاں آپ کو جتنا رب نے بتایا پتہ چلتا گیا، جو اللہ نے علم دیا ملتا گیا، ساری کائنات کا علم ایک طرف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم دیا وہ ایک طرف، ساری کائنات کا علم مل کر علم محمدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہر چیز کو جاننا، عالم الغیب ہونا، بن بتائے ہر چیز کا پتہ ہو، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ تو بظاہر تو تعریف کا رنگ ہے کہ ہر چیز کا پتہ تھا، ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بے ادبی ہے کہ قرآن کے نزول کو فضول کہا جا رہا ہے۔ سب کچھ ان کی مرضی ہے، سب کچھ ان کی مرضی ہے، جو مرضی کر لیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اختیار کلی کا عقیدہ رکھنا یہ عقیدہ شفاعت کا انکار ہے۔ جسے چاہیں جنت بھیج دیں، جسے چاہیں جہنم بھیج دیں، مختار کل جو مرضی چاہے کریں، تو پھر سجدہ کس لیے، پھر رونا کس لیے، پھر شفاعت کس لیے؟ جو مختار کل کا عقیدہ رکھ کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، آقا کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، نہ وہ اللہ کا ادب کرتا ہے نہ حضور کا ادب کرتا ہے۔ مرضی کا مالک اللہ ہے۔ ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عزت دی ہے، عظمت دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، یہ گڑ گڑاتے ہیں، یہ روتے ہیں، یہ مانگتے ہیں۔ مانگنے والا محمد جیسا کوئی نہیں، دینے والا اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اور قیامت میں بھی جب کسی میں مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اس وقت بھی آپ اللہ سے لے کر رہیں گے، اور اتنا لیں گے، اتنا لیں گے، اتنا لیں گے، اتنا لیں گے کہ اللہ کا وعدہ ہے آپ کو راضی کریں گے۔ اور آپ نے بتلا دیا، واللہ ما ارضا ولو کان واحد من امتی فی النار، میں بھی قسم سے راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، میں نہیں راضی ہوتا۔ لیکن امتی بن کر تو چلو نا۔ امتی صرف کہلانے سے امتی نہیں ہوتا، امتی بن کر چلے تو امتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، انسانیت کا انکار، نور نور کی باتیں، ٹھیک ہے نور نبی پاک کا نام مبارک ہے، نور بمانا اجالا حضور کی صفت ہے، جس طرح حضرت خالد ابن ولید کی صفت ہے، اللہ کی تلوار، حضرت حمزہ کی صفت ہے، اللہ کا شیر، لیکن انسانیت کا انکار نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے سراج منیر، لیکن انسانیت کا انکار نہیں۔ اگر کوئی انسانیت کا انکار کر کے شیر مانے وہ توہین کرتا ہے، انسانیت کا انکار کر کے تلوار کہے وہ توہین کرتا ہے، اسی طرح انسانیت کا انکار کر کے نور کہے توہین کرتا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا انکار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا انکار کرتا ہے، کیوں کہ یہ رشتے تو سارے انسانیت کی بنیاد پر ہیں نا، رشتے تو سارے انسانیت کی بنیاد پر ہیں نا۔ انسان کا انسان سے نکاح صحیح ہوتا ہے، توجہ، انسان کا انسان سے نکاح صحیح ہوتا ہے، بشر کا بشر سے، آدمیت شرط ہے نکاح میں۔ کوئی جن کے ساتھ نکاح کرے نہیں ہوگا، اور فرشتے ویسے ہی اس بات سے تعلق نہیں رکھتے، ورنہ بتائے کوئی جبریل کے بھائی کتنے، میکائیل کے بیٹے کتنے، اور ان کا اس معاملے سے واسطہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، شجرہ مبارکہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی اولاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اہل بیت، اہل خانہ، ان سب کی نسبت کا دار و مدار ہے بشریت پہ، انسانیت پہ۔ جو حضور کی انسانیت کا انکار کرے وہ آقا کا ادب نہیں کرتا، بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری نسبتوں کا انکار کرتا ہے۔ اگر وہاں انسان نہ ہو، نعوذ باللہ بشریت کا انکار ہو، تو امہات المومنین بیویاں کس کی ہے؟ انسانیت کا انکار ہو تو حضور علیہ السلام کی اولاد مبارک ہے۔ آج تک سارے سید اسی پہ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ یہ تو سارے سیدوں کا منکر ہوگا جو حضور علیہ السلام کو سرے سے انسان ہی نہ مانے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، انسانیت کا انکار، نور نور کی باتیں، ٹھیک ہے نور نبی پاک کا نام مبارک ہے، نور بمعنی اجالا حضور کی صفت ہے، جس طرح حضرت خالد ابن ولید کی صفت ہے اللہ کی تلوار، حضرت حمزہ کی صفت ہے اللہ کا شیر، لیکن انسانیت کا انکار نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے سراج منیر، لیکن انسانیت کا انکار نہیں۔ اگر کوئی انسانیت کا انکار کر کے شیر مانے وہ توہین کرتا ہے، انسانیت کا انکار کر کے تلوار کہے وہ توہین کرتا ہے، اسی طرح انسانیت کا انکار کر کے نور کہے توہین کرتا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا انکار کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا انکار کرتا ہے، کیوں کہ یہ رشتے تو سارے انسانیت کی بنیاد پر ہیں نا، رشتے تو سارے انسانیت کی بنیاد پر ہیں نا۔ انسان کا انسان سے نکاح صحیح ہوتا ہے، توجہ، انسان کا انسان سے نکاح صحیح ہوتا ہے، بشر کا بشر سے، آدمیت شرط ہے نکاح میں۔ کوئی جن کے ساتھ نکاح کرے نہیں ہوگا، اور فرشتے ویسے ہی اس بات سے تعلق نہیں رکھتے، ورنہ بتائے کوئی جبریل کے بھائی کتنے، میکائیل کے بیٹے کتنے، اور ان کا اس معاملے سے واسطہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، شجرہ مبارکہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اہل بیت، اہل خانہ، ان سب کی نسبت کا دار و مدار ہے بشریت پہ، انسانیت پہ۔ جو حضور کی انسانیت کا انکار کرے وہ آقا کا ادب نہیں کرتا، بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری نسبتوں کا انکار کرتا ہے۔ اگر وہاں انسان نہ ہو، نعوذ باللہ بشریت کا انکار ہو، تو امہات المومنین بیویاں کس کی ہے؟ انسانیت کا انکار ہو تو حضور علیہ السلام کی اولاد مبارک ہے۔ آج تک سارے سید اسی پہ تو فخر کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ یہ تو سارے سیدوں کا منکر ہوگا جو حضور علیہ السلام کو سرے سے انسان ہی نہ مانے، کیونکہ انسان کی اولاد انسان ہوں گے نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عقیدہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کو شان وہ دی ہے، عزت وہ دی ہے، عظمت وہ دی ہے کہ ساری کائنات میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، لیکن بشریت کا انکار نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہیرا پتھر ہے، ہیرا بھی پتھر ہے، باقی سارے پتھر مل کے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ ایک طرف کروڑ پتھر روڈ والے رکھ لو، 2 کروڑ پتھر رکھ لو، ادھر 1 پتھر ہیرا ہو، یہ سارے مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جناب، ساری کائنات کے تمام بشر اور غیر بشر، سارے افراد مل کے محمد رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ اپنی جگہ، لیکن اصلیت کا انکار نہیں، کیونکہ اسی اصلیت پر تو یہ شان مبنی ہے، اسی اصلیت پر تو یہ سارے رشتے مبنی ہیں، نسبتیں مبنی ہیں۔
اسی طرح جو ہجرت کا انکار کرے، توجہ، جو کہے یہاں بھی وہاں بھی، یہ ادب نہیں کرتا، یہ معراج کا بھی انکار کرتا ہے، ہجرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا منکر گستاخ رسول ہے یا نہیں؟ بولو، معراج کا منکر گستاخ ہے کہ نہیں؟ ہجرت کا منکر گستاخ ہے کہ نہیں؟ پھر گستاخ پیغمبر کی تو کوئی عبادت قبول نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ادب کے رنگ میں بھی گستاخی ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ بچائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت فرمائی آپ نے، مدینے کو آ کر منور بنایا۔ بھائی مدینہ منورہ ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام آباد جتنی بھی عزتیں حاصل کر لے، اسلام آباد جیسے کروڑوں شہر مدینے کی میم پہ قربان ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات کے شہر مدینہ منورہ پہ قربان ہیں۔ مدینے کی شان کیوں ہے؟ بولو، آقا کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ مکے کی شان ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور مدینے کی شان ہے رسول اللہ کی وجہ سے۔ مکے کی شان کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور مدینے کی شان رسول اللہ کی وجہ سے۔ مکے کی شان کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اس لیے ساری کائنات والے جہاں بھی ہوں وہ جب نماز پڑھیں گے تو منہ مکے کی طرف کریں گے کہ مسجد الحرام وہاں ہے، کعبۃ اللہ وہاں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مکے کی شان ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ یہ اسلام آباد والے مکے کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ کعبۃ اللہ ادھر ہے۔ جو پرلی سائڈ پر ہیں، مغربی سائڈ پر، وہ ادھر مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں کہ مکہ ادھر ہے، کہ کعبۃ اللہ اس میں ہے۔ جو مکے سے اس سائڈ پر ہیں وہ ادھر منہ کرتے ہیں کہ مکہ ادھر ہے، کعبۃ اللہ اس میں ہے۔ تو مکے کی عزت ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اور مدینہ کی عزت ہے رسول اللہ کی وجہ سے۔ مکے کی عزت ہے کعبۃ اللہ کی وجہ سے کہ کعبہ کسی اور جگہ نہیں ہے، کعبہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ اور مدینے کی شان ہے رسول اللہ کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شہر میں، جو کہتے ہیں یہاں بھی ہیں، تو اس کے لیے تو جیسا مدینہ ویسے اپنا شہر۔ پھر کیوں ہے کہ ہم مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، وہاں جا کر کیا کرو گے؟ بھئی آقا تو یہاں ہے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ادب نصیب فرمائے۔